ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ بجلی کے بلوں کا معاملہ پاکستان سمیت آزاد کشمیر میں بھی ایک بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کا جو ثبوت ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی پریس کانفرنس ہے، جس میں ان کا دو ٹوک انداز میں کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کر رہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ احتجاج تو ہر کسی کو حق حاصل ہے، مگر ایسا احتجاج جو آئین اور قانون سے بالاتر ہو وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، کوئی آئے ان سے بات چیت کرے۔ سوشل میڈیا پر جو بیانیہ ترتیب دیا جا رہا ہے انہوں نے اس کی مذمت کی، اور اس کا کہنا تھا کہ اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا کہ اگر لوگ بل جمع نہیں کروائیں گے تو حکومت کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے۔ مفت بجلی کے حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ مفت بجلی کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ ریاست کی رٹ چیلنج کرنے والوں سے نرمی نہیں برتی جائے گی، یہ بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کریک ڈاؤن کی جو خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں اور ان کے حوالے سے مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایف آئی آرز کسی فرد پر ہوئی ہے تو اس کا یہ کہنا کہ ایف آئی آر کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتا ہے درست نہیں ہے، وہ ضمانتیں کروائے اور قانون کو فیس کرے۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں جو بجلی کے بلوں کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل ایک بڑا احتجاج سامنے آیا اور احتجاجی مظاہرے کی خبریں مختلف شکلوں میں ہمارے پاس میڈیا کے ذریعے پہنچتی رہتی ہیں، مگر جس صورتحال کی جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اب اوپنلی اشارہ کیا ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے۔ بجلی کے بل نہ ادا کرنا یقیناً ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ قدرے مختلف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم تقابل کیا کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا اور آزاد کشمیر کا۔ جب آزاد کشمیر میں ایسی صورتحال ہوگی کہ لوگ سڑکوں پر ہوں گے، احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، لوگ ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں گے، تو یقیناً پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور ہمارا جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو نیریٹو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اب معاملہ کس طرح سے سیٹل ہوگا، یقیناً اس حوالے سے کچھ کہنا قبل اس وقت ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جو فکر انگیز ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے جو لوگ ہیں وہ بجلی کے بل ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ واپس لیا جائے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ مطالبہ بھی جیسے وزیر اعظم آزاد کشمیر فرما رہے ہیں کہ مفت بجلی فراہم کی جائے آزاد کشمیر کے شہریوں کو، یہ مطالبہ یقیناً پاکستان تسلیم نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو یقیناً ہمارا جو قومی نیریٹو ہے اس سے متصادم ہے۔ یقیناً یہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جو حکومت ہے یہ ان کا ٹیسٹ ہے۔ عمومی طور پر پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو سیاسی شعور ہے وہ پاکستان کے عام جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو عام شہری ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ بڑا کنسرن شو کرتے ہیں اپنے منتخب ممبران کے حوالے سے، اور جس کی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی غیر آئینی غیر قانونی اقدام ہوا ہے تو اس کا اثر آزاد کشمیر پر براہ راست ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ یعنی کہ آزاد کشمیر میں انتخابات ہوتے چلے آ رہے ہیں، جیسے تیسے بھی ہوں آزاد کشمیر کے لوگ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے آ رہے ہیں۔ اب اگر ایسی صورتحال میں کوئی بڑا اقدام اٹھایا جاتا ہے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے تو اس کا یقیناً ریئیکشن سامنے آئے گا اور اس کے نتیجے میں مسائل مزید گھمپیر ہوں گے۔ اب بجلی کے بلوں کے حوالے سے اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے وفاق کے ساتھ، بہرحال ان کا رابطہ ہے کہ ہم دوبارہ پرانے بل ہی لیں گے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے، مگر اگر اضافے پر ضد کی جاتی ہے، اضافہ واپس لینے پر کشمیری جو لوگ ہیں ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔